ईरान के साथ इसराइल और अमेरिका की जंग फिर से किसी भी वक्त छिड़ सकती है। ये बात आयतुल्लाह खामेनी के सीनियर एडवाइज़र मेजर जनरल रहीम सफ़ावी के हवाले से दुनिया के कई अखबारों में शाया हो चुकी है। आज मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ इसके अलावा कि एक और ख़बर आई है कि ईरान सिर्फ इसराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका के शहरों पर भी हमले कर सकता है और बाकायदा ईरान से इसका ऐलान भी हुआ है। मगर अमेरिका पर हमला होगा कैसे, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और किस चीज़ से होगा वो भी बताऊंगा। तो पहले ज़रा पहली खबर को समझ लेते हैं। आज है 18 अगस्त, आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। 17 से 18 अगस्त के बीच की ये खबरें हैं। शुरू करते हैं। दोस्तों, ईरान ने अमेरिका और यूरोप को लेकर एक ऐसी धमकी दी है जिससे वाशिंगटन, न्यूयॉर्क से लेकर लंदन, बर्लिन और पेरिस तक हलचल मच गई है। इट मीन्स कि यूरोप और अमेरिका दोनों में ईरान की पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमेटी के मेंबर अमीर हयात मुकद्दम ने साफ कहा है, शायद हमारी अगली मिसाइल सीधे अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन को हिट करे, यानी व्हाइट हाउस के पास या व्हाइट हाउस पे ही, क्योंकि हम अमेरिका को समंदर से भी निशाना बना सकते हैं, मुकद्दम ने कहा। अखबार ये लिखते हैं कि मुकद्दम ने कहा कि हमारी IRGC की एरोस्पेस फोर्स पिछले 20 साल से इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है जिससे अमेरिका पर मिसाइलें बरसाई जा सकें। ये खबर 18 अगस्त को दुनिया के कई अखबारों में छपी है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। हेडलाइंस जो लगाता हूँ उसके नीचे डेट भी होती है, आप पढ़ सकते हैं। अमीर हयात मुकद्दम एक बहुत सीनियर ओहदेदार हैं, इसीलिए उनकी वार्निंग को बहुत तवज्जो भी दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि ईरान से अमेरिका 10,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन अगर ईरान के जहाज़ अमेरिका से 2,000 किलोमीटर दूर अटलांटिक समंदर तक भी पहुंच गए तो वहां से वाशिंगटन और न्यूयॉर्क समेत कई अमेरिकी शहरों पर मिसाइलें बरस सकती हैं। और उन्होंने कहा कि आज भी हमारे पास ऐसी मिसाइलें मौजूद हैं जो पूरे यूरोप को तबाह कर सकती हैं। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप सब हमारी रेंज में हैं। जब ये बात कही जाती कि तुम भी हमारी रेंज में हो, इट मीन्स ये डिक्लेयर किया जाता है कि तुम हमारे दुश्मन हो, हम पर कुछ किया तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तो ये यूरोप को सीधी धमकी है। याद रहे दोस्तों, 2023 में ईरान के 2 जहाज़ आइरिस मकरान और आइरिस देना पनामा कैनाल के करीब तक पहुंच गए थे और 2021 में ईरानी नेवी ने अटलांटिक पार करके वेनेजुएला तक मिशन पूरा किया था, यानी अमेरिका की चौखट तक पहुंच गया था ईरान। दोस्तों, हयात मुकद्दम का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ईरान पर यूनाइटेड नेशंस के पुराने सैंक्शंस फिर से लगाने की धमकी दे रहे हैं। मगर ईरानी MP ने इसे हल्के में लेते हुए कहा कि ट्रंप के साल 2018 में JCPOA डील से निकलने के बाद से हम 7 साल से सैंक्शंस झेल रहे हैं। अब और क्या नया कर लोगे? ये स्नैपबैक सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा है, सिवाय इसके और कुछ नहीं। इस तरीके से मुकद्दम ने जवाब दिया है यूरोप को। लेकिन अमेरिका तक मिसाइलें जाएंगी। कोई नई मिसाइल IRGC डेवलप कर रही है और वो मिसाइलें अमेरिका पर बरस सकती हैं। जब अमेरिका का कोई ऑफिशियल और सीनियर ओहदेदार ये बात कहता है तो ये बात गूंजती है और समझ में आता है कि फिर से कुछ सीरियस जो है वो चल रहा है सीनियर लेवल पर और जून वाला कांड दोहराया जा सकता है। लेकिन इस बार मुझे लगता है कुछ पुड़ियाँ बाहर से ईरान के पास आ गई हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर का रुख करते हैं। ईरान, इसराइल, अमेरिका कभी भी भिड़ सकते हैं। दुनिया एक बड़ी जंग के मुहाने पर खड़ी है। लगातार मैं तीसरे दिन आपसे कह रहा हूं और अब तीसरी बार इसमें अपडेट आई है। अब अपडेट आई है खामनेई साहब के ऑफिस से। दोस्तों, एक और बड़ी खबर है कि आयतुल्लाह खामेनी के सीनियर एडवाइज़र मेजर जनरल रहीम सफ़ावी ने साफ कह दिया है कि ईरान और इसराइल या फिर ईरान और अमेरिका के बीच जंग कभी भी छिड़ सकती है। सिर्फ ईरान और इसराइल नहीं, ईरान और अमेरिका के बीच भी। सफ़ावी ने इतवार को कहा कि हम किसी सीज़फायर यानी किसी जंगबंदी में नहीं हैं, ना हम मानते हैं इसे। ये दरअसल जंग का ही दूसरा पड़ाव है। ये जंग रुकी नहीं है, बस रुकी हुई है। हमारे और अमेरिका इसराइल के बीच कोई समझौता, कोई प्रोटोकॉल या कोई लिखित एग्रीमेंट नहीं है। उनका कहना है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में फिर से जंग छिड़े और उसके बाद शायद फिर कभी जंग की नौबत ही ना आए, यानी कि इतनी तबाही हो जाए कि सब कुछ बदल जाए और फिर कोई जंग ना हो। ये इशारा अपने आप में बहुत बड़ा है सर। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब इसराइल का सीनियर कमांडर नई स्ट्राइक्स की धमकी दे रहा है, जो मैंने कल आपको बताया, और ईरान की फौज कह रही है कि अगली बार
ایسا جواب دیں گے کہ پھر یاد کرتے رہو گے۔ صفاوی نے آگے کہا کہ ایران صرف علاقائی نہیں بلکہ عالمی لیول پر بھی اب طاقتور بننے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ نپٹنا ہوگا دشمن سے۔ اب ذرا ایران کی پلاننگ سمجھیے۔ آیت اللہ خامنئی کے سینئر ایڈوائزر میجر جنرل رحیم صفاوی نے کھل کر کہا کہ امریکہ اور اسرائیل یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ طاقت کے ذریعے امن لاتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر ایران کو بھی مضبوط بننا ہوگا، ورنہ اس دنیا کے نظام میں کمزوروں کو ہمیشہ کچلا جاتا ہے۔ یہ ان کے لفظ اور حقیقت ہے۔ اور انہوں نے بتایا کہ ایران اب صرف میزائل یا فوج تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ ڈپلومیٹک طاقت، میڈیا وار، میزائل اور ڈرون اسٹریٹجی اور سائبر اٹیک، ان سب کو لے کر تیاری کرے گا، کیونکہ یہی دشمن کے ہتھیار ہیں اور انہی ہتھیاروں سے اب اس کی کاٹ ہم اس کے سامنے پیش کریں گے۔ لیکن اگر اس طریقے سے اسرائیل اور ایران ایک بار پھر سے جنگ میں گئے تو کیا ہوگا؟ دونوں کی اکنامی پر جنگ کا اثر سامنے آ چکا ہے دوستو۔ اس کو لے کر ایک الگ سی خبر بناؤں گا۔ تازہ ڈیٹا یہ بتا رہے ہیں کہ اس 12 دن کی جنگ میں ایران اور اسرائیل دونوں کی اکنامی بری طرح سے شیک ہوئی ہے، بری طرح سے ہل گئی ہے۔ یہ دونوں ایک نئی جنگ کو جھیلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اگر جنگ ہی آخری آپشن بچا تو اسے چننے کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہیں ہوگا، جنگ لڑنی ہی پڑے گی۔ مطلب صاف ہے دوستو، جنگ رکی نہیں ہے، بس رکی ہوئی ہے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، لفظ بہت بڑا ہے، اور صفاوی جیسے بڑے افسر کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ اگلی جنگ سیدھی امریکہ کے شہروں تک بھی جا سکتی ہے۔ چلتے چلتے جون کی 12 دن کی جنگ کی ایک جھلک پھر آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ 13 جون کو اسرائیل نے اچانک ایران پر حملہ کیا، جس کے نشانے پر ملٹری اور نیوکلیئر سائٹس تھیں۔ سینکڑوں ملٹری افسر، نیوکلیئر سائنٹسٹ اور عام لوگ مارے گئے۔ جواب میں ایران نے بھی میزائل حملے کیے، اسرائیل کو دھواں دھواں کر دیا، ہلا دیا۔ اس میں اسرائیل کے 31 سویلین اور ایک آف ڈیوٹی سولجر مارے گئے۔ یہ اسرائیل کے آنکڑے ہیں۔ سچے آنکڑے تو وہاں سے تباہی کے اور موتوں کے کبھی آتے نہیں ہیں، بس ایک 7 اکتوبر والے انہوں نے دے دیے تاکہ غزہ کو قبضایا جا سکے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل کے حملوں میں 1062 لوگ مارے گئے، جبکہ بعد میں 1300 سے زیادہ فگر آئی تھی۔ ان میں 786 ملٹری اور 276 سویلین تھے۔ 22 جون کو امریکہ نے ایران کے فوردو، نتانز اور اصفہان نیوکلیئر سائٹس پر ایئر اسٹرائکس کی، تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ 24 جون کو امریکی بروکر شپ سے سیز فائر ہوا اور 12 دن کی ایئر وار رک گئی۔ کوئی زمینی جنگ نہیں تھی، اسی لیے ایئر وار کہوں گا۔ ادھر سے میزائلیں، ادھر سے فائٹر جیٹ۔ اگر ایران کے پاس فائٹر جیٹ ہوتے تو کہانی کچھ اور ہوتی۔ جس کے پاس فائٹر جیٹ نہیں ہوتے ہیں وہ میزائلیں بناتا ہے۔ میزائلیں کوئی توڑ نہیں ہے فائٹر جیٹس کا۔ یہ فائٹر جیٹس جاتے ہیں اوپر، پورے ایئر اسپیس میں گھس کے بم گراتے ہیں جہاں پر بالکل، اور اس کا پھر جو ہے اسے ایئر ڈیفنس روک بھی نہیں پاتا، لیکن میزائلوں کو روک پاتا ہے۔ پھر بھی ایران کی میزائلیں بہت حد تک نہیں رکیں اور ان کی تصویریں ہم نے آپ نے دیکھی۔ تو یہ جو دو خبریں تھیں، انہیں لے کر آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ میں آپ کو سورسز بتا دوں گا۔ آج میں نے آپ سے بات چیت میں یہ بالکل بتایا نہیں، لیکن یہ دونوں خبریں آنا اور دشمن میڈیا میں، ایران کے دشمن میڈیا میں بھی اس کا چھا جانا، یہ بتاتا ہے کہ حالات پھر سے وہی ہو رہے ہیں۔ بہت لوگ ایران کے سپورٹرز کہتے تھے ایران پر حملہ کرنے کی کوئی جرات نہیں کر سکتا، امریکہ تو کہہ رہا ہے۔ بہت سے لوگ جو نیوٹرل ہوتے تھے وہ کہتے ہیں 40 سال سے ایک دوسرے کو دھمکی دے رہے ہیں، امریکہ اور ایران لڑتے نہیں ہیں۔ اسرائیل والے کہتے تھے ایران حملہ نہیں کر سکتا، جو ہمارے یہاں کے چندو ٹائپ لوگ ہیں۔ ہوا سب کچھ، انہوں نے بھی حملہ کیا، انہوں نے بھی کیا، امریکہ بیچ میں آیا، B-2 لے کے آیا، پھر چلا گیا، اس کا تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ لیکن اسرائیل کی ساکھ کو اور بھوکال کو جو ڈینٹ لگانا ایران کے حملوں سے، وہ بھر نہیں پائے گا زخم۔ اسی لیے میں نے جے فریڈ کی رپورٹ آپ کو پرسوں دکھائی تھی کہ بڑی تیاری کر رہا ہے، اور خود ان کے ریزرو فورس کے ایک بریگیڈیئر جنرل لیول کے آدمی نے انٹرویو میں کہا ہے کہ ہم اگلے فیز کی، اگلے راؤنڈ کی تیاری کر رہے ہیں ایران کے ساتھ جنگ کے، اگلے راؤنڈ، جنگ کا اگلا راؤنڈ۔ پھر کل سے میں آپ کو IRGC کے بیان اور تیاریاں دکھا رہا ہوں۔ ایران نے کہہ دیا ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم تیار ہے۔ یہ بیانات آ کیوں رہے ہیں؟ اور اب یہ خامنئی صاحب کے ایڈوائزر اور سیکیورٹی کونسل کے یا پھر جو رکن پارلیمان ہیں ان کے بیان، امریکہ تک میزائل مار کرے گی، اسرائیل کے خلاف تیاری ہے۔
کبھی بھی جنگ ہو سکتی ہے، اس طرح کے اعلان یہ بتاتے ہیں. سر ٹینشن ہے. اور ان سب کے بیچ امریکہ اور روس یعنی پوتن اور ٹرمپ کی اس میٹنگ کو بھی جوڑ کر دیکھ لیجئے گا. کیا صرف یوکرین پر بات ہوئی ہے؟ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ پوتن طاقتور ہے، زیلنسکی نہیں ہے. روس ہے طاقتور، یوکرین طاقتور نہیں ہے، لہٰذا روس کو تھوڑی سی لبرٹی حاصل ہوگی. روس کو یوکرین کے علاقے ملیں گے. یہ جو آج بات چیت ہونے جا رہی ہے زیلنسکی کی اور ٹرمپ کی، ہو سکتا ہے کہ پوتن کو علاقے ملیں. یہ جنگ جلد ختم کروائیں ٹرمپ، اور اگر پوتن ٹرمپ سے خوش ہو گئے تو کیا وہ ٹرمپ کو بھی خوش کریں گے ایران کی کچھ قربانی دے کر؟ سوچئے گا سر. میں تو بہت سوچ رہا ہوں کہ جو الاسکا میں سمٹ ہوئی ہے ٹرمپ اور پوتن کی، کیا اس میں ایران کی بات نہیں ہوئی؟ مجھے لگتا ہے ہوئی ہے. جو آدمی روس سے تیل لینے پر بھارت پر 50% ٹیرف لگا سکتا ہے، وہ آدمی ایران سے ڈرون اور میزائلیں لینے پر روس سے کس حد تک بات کر سکتا ہے؟ سوچیے. وہ آدمی ایران سے ڈرونز اور میزائلیں لینے پر روس سے کس حد تک بات کر سکتا ہے؟ کیا کچھ کہہ سکتا ہے؟ سوچئے گا. بہت بہت شکریہ. یہ میرا نظریہ تھا. ہر کسی کا ایک جرنلسٹک ویو ہوتا ہے، ہر جرنلسٹ کا. آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے اتفاق رکھیں. آپ کی پوری آپ اسہمت رہ سکتے ہیں، آپ نا اتفاقی ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن میں اس حساب سے سوچتا ہوں. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہنے کی کوشش کیجیے. والدہ ICU سے پرائیویٹ وارڈ میں ہیں، ہاسپٹل میں ہی ہیں. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں فیملی کی طرح جڑ گئے ہیں، تو میں ڈسکس کر لیتا ہوں. ورنہ پروفیشنلز میں فیملی نہیں لانی چاہیے، لیکن میں آپ لوگوں سے جڑا ہوا ہوں. میں جاؤں گا ابھی ان سے ملنے. بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے.